نہیں جانتا. تو آپ کا کیسا رویہ ہے, آپ کے معاملات کیسے ہیں, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, یہ آپ کا انٹروڈکشن بعد میں ہے, اسلام کا انٹروڈکشن پہلے ہے. یہ دیکھیے پیغمبروں کی زندگی ہر عیب سے پاک ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی, پیغمبر جو کچھ کر رہے ہیں تمہیں اس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے, پیغمبر کا حکم نہیں ہے. تو پیغمبر عیب سے برائی سے پاک اس لیے ہوتے ہیں کہ پیغمبر کا جو لائف ہے, پیغمبر کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے احکام کا تعارف ہوتے ہیں, وہ اس بات کا انٹروڈکشن ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. اگر پیغمبر غلط کر لیں کوئی کام تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ اپنے بندوں سے یہی غلطی چاہتا ہے. تو چونکہ اللہ ایسا نہیں چاہتا اس لیے پیغمبروں سے اللہ غلطیاں نہیں ہونے دیتے, ہو جائے تو ان کی فوراً اصلاح کر دیتے ہیں اگر کوئی اجتہادی خطا ہو جائے. تو پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کا انٹروڈکشن وہ لوگ کروائیں گے جو پیغمبروں کو مانتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ ہم اور آپ ہیں, ان میں علماء پہلے ہیں, عوام بعد میں, لیکن عوام بھی اس میں داخل ہے. اور عوام کی ذمہ داری اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ علماء کا اٹھنا بیٹھنا عام پبلک کے ساتھ نہیں ہوتا. میں تو یہاں گورا تلاش کر رہا ہوں, کوئی مجھے ملے تو میں گپ شپ لگاؤں, 2-4 ہی ملے. آپ تو آفیسز میں جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, صبح شام آپ کے گوروں سے واسطہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو اسلام کا تعارف گورے کے سامنے میں نہیں کراؤں گا, گورے کے سامنے کون کرائے گا؟ وہ تو میری پگڑی دیکھ کے ڈر جائے گا کہ یار یہ کوئی بہت ہی فنڈامنٹلسٹ قسم کا مسلمان لگ رہا ہے, اور جب تعداد سنے گا بچوں کی اور پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کوئی بہت مشکل مذہب ہے, یہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو صبح شام اٹھنا بیٹھنا اس قوم کے لوگوں کے ساتھ میرا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. علماء تو اکثر مدارس میں درس و تدریس میں مسجد میں مصروف ہوتے ہیں, وہ فری ہو بھی نہیں سکتے, وہ کیونکہ اس کے لیے تو دکان پہ بیٹھنا پڑے گا, کوئی بزنس کرنا پڑے گا, کوئی جاب کرنی پڑے گی. میں نے یہاں لوگوں سے کہا یار مجھے گورے کا گھر دکھا دو, اندر سے کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ, دکھا دو. میں تو جب بھی کسی کنٹری میں جاتا ہوں تو وہاں کا کلچر دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ یہاں کا لائف سٹائل کیا ہے. ہمیں تو آپ اپنے ہی گھروں میں لے کے جا رہے ہیں, تو وہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے بھائی, وہ نہاری بنتی ہے, بریانی بنتی ہے, کبھی کبھار کوفتے بنتے ہیں, آج کڑھی چاول بنے تھے ماشاءاللہ, بڑا مزہ آیا. گوروں کا لائف سٹائل کیا ہے, یہ لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کے کیا ہے, وہ ابھی تک 1-2 گورے مجھے ملے, میں نے ان کو جو ہے نا وہ خود سے انٹرویو لینے کی کوشش کی, لیکن وہ ظاہر ہے. تو اسلام کا تعارف علماء نہیں کرائیں گے ان کے سامنے, کون کرائے گا؟ بولے بھائی آپ کرائیں گے. اگر غلط تعارف کروایا اپنے عمل سے تو آپ مجھے بتائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دیکھو ایک عزت دار باپ ہے, لوگوں میں اس کی بڑی عزت ہے, یہ بہت عزت دار آدمی ہے, محلے کا یہ بہت ایمانت دار آدمی ہے. اس کا بچہ کوئی الٹی حرکت کرتا ہوا پکڑا جائے اس میں, اور ایک چور اور ہیروئنچی کے بچہ اگر کوئی الٹی حرکت کرتا ہوا پکڑا جائے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہیروئنچی کا بچہ سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا گیا اور لوگوں نے پکڑ لیا, یار یہ سگریٹ پی رہا تھا, ابا کو آ کے شکایت لگائی, باپ کو غصہ آئے گا؟ باپ گلے لگائے گا, بیٹا صرف سگریٹ تھی نا اور تو کچھ نہیں تھا. کہے گا نہیں ابا. وہ دعا کروائے گا اپنے بیٹے سے, بیٹا تم بزرگ ہو, تم نیک آدمی ہو, ہم تو اس عمر میں چرس کے بغیر سگریٹ نہیں پیا کرتے تھے, تم اتنے نیک ہو خالی سگریٹ پی رہے ہو, کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ اس عمل کو اپنی بے عزتی, بولے نا بھائی, نہیں سمجھے گا. لیکن ایک عزت دار آدمی جس نے کبھی سگریٹ کا ایک کش نہ لیا ہو اور اس نے ہمیشہ سچ بولا ہو, اس کا معاشرے میں اس کی ایک عزت ہو, اس کا بیٹا چرس یا ہیروئن پیتا ہوا پکڑا جائے تو باپ یہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا کہ تیرا ہیروئن پینا, چرس پینا 2 الگ الگ جرم ہے. ایک تو یہ کہ تو نے یہ جرم کیا, دوسرا تو نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا. یاد رکھو اللہ اپنے دین کے معاملے میں بہت حساس ہے, بہت غیرت رکھتا ہے. اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا ہے.
کہ کوئی جو دین کی ہیلپ کر رہا ہے نا، اللہ کہتے ہیں وہ میری ہیلپ کر رہا ہے. یعنی اللہ اور اس کا دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اللہ نے اپنے دین کے لیے اپنی محبوب ترین شخصیتوں کو، پیغمبروں کو تکلیف میں ڈالا اپنے دین کو بچانے کے لیے. من ینصر اللہ، قرآن میں جگہ جگہ ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اے ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یہ غیرت دلانے کے لیے کہ میرے دین کی مدد ایسے ہے جیسے میری مدد. اور دیکھیں ہماری کوئی مدد نہ کر رہا ہو تو ہم کیسے مختلف قسم کے تانے دیتے ہیں اس کو، کیسے اس کو عار دلاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے بھی عار دلائی ہے. الا تنصروہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے. دین کا لفظ نہیں آیا یہاں پہ، اللہ کہہ رہے میری ہیلپ اگر نہیں کرو گے. اے ایمان والو اگر تم میری ہیلپ نہیں کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ میں دین کو ضائع ہونے دوں گا. مجھے دین سے اتنی محبت ہے، میں قیامت تک اس کو باقی رکھوں گا. تم تباہ ہو جاؤ گے اور میں اپنے دین کی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے مدد کے لیے لوگ پیدا کر دوں گا. الا تنصروہ، اگر تم میری مدد نہیں کرو گے، اللہ کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالی، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں، کبھی اللہ نے اس کو اپنی مدد سے تعبیر کیا، کبھی اپنے پیغمبر کی، کیونکہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. اگر تم مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو یاد کرو ایک وہ وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور صرف اپنے ایک ساتھی کے ساتھ غار میں انہوں نے پناہ لی ہے اور چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا. خوف کا غلبہ تھا اور وہ اپنے ساتھی سے ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. کیونکہ اس وقت تیرا میری مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے. جو اللہ کی مدد کر رہا ہو اللہ اسے بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیرت بھی دلائی کہ تم اگر میری مدد نہیں کرو گے تو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، کسی اور سے کام لے لوں گا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے مذہب کے بارے میں کتنا حساس ہے اور کتنی غیرت رکھتا ہے. تو ان لوگوں سے اللہ کو کتنی نفرت ہوگی جو اللہ کے دین کا انٹروڈکشن اور تعارف غلط کروا رہے ہوں. دیکھو دنیا میں اس کی مثالیں ہیں. عزت دار آدمی ہیں، میں تو کوئی زیادہ عزت دار نہیں ہوں، اللہ بنا دے، کوئی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے. لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں یہاں آیا، ابھی مفتی خالد شاہ صاحب نے میرا تعارف کروایا، جی مفتی صاحب ہیں اور فلاں 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 اداروں سے فارغ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ آ کے میرا الٹا تعارف کروانا شروع کر دیں. جی مفتی صاحب ہیں، یہ بلا لیا ہم نے ان کو، اب مجبوری ہے. تو ہم نے کہا ایسے ہی گھوم رہے تھے، وہ جنگل منگل گئے، ہم نے کہا ادھر بندر بندر دیکھا تو چھوڑا آئے، انسانوں میں بھی بیٹھ کے کچھ بات چیت کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کا اگر یہ میرا تعارف کروانا شروع کرتے جس میں میری ذلت ہوتی تو مجھے غصہ آتا نا کہ یار آپ تو میرے نمائندے ہو اور میرا انٹروڈکشن کیا، مجھے عزت دینے کے بجائے کیا کر رہے ہو ہیں بھائی، مجھے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں بولتا ہوں میں بیان نہیں کروں گا یہاں پہ، میں وہیں سے نکل جاتا ہوں. اتنا غصہ آتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف، اپنے دین کا تعارف اگر کوئی غلط کرے جو کہ اللہ ہی کا تعارف ہے، میں نے بتایا نا اللہ اپنے دین کو اپنے آپ سے ہی تعبیر کرتا ہے، تو اس پہ اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ اسلام کا انٹروڈکشن غلط کروا رہے ہو. اب میں آپ کو اگلا اسٹیپ بتاتا ہوں، اگلا درجہ، کہ اسلام کا صحیح طور پر انٹروڈیوس کروانے کے لیے آپ کو کون سے اعمال اختیار کرنے پڑیں گے جس سے غیر مسلم کے سامنے آپ کا امیج بھی اچھا ہو اور اسلام کا امیج بھی، بولنے پہ پابندی نہیں ہے بھائی، اچھا ہو. تو وہ اسی طریقے سے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف لوگوں کے سامنے کروایا. دیکھیے بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اللہ کرے کسی طرح ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں میں خود بھی محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے ان کی. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا. نبوت کے دعوے سے پہلے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں کون ہوں. اس انٹروڈکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے سے پہلے عبادت بہت کثرت سے کیا کرتے تھے. غار حرا میں جا کے کرتے تھے نا, سب کو پتہ ہے. گوشہ نشینی اختیار کرتے, وہاں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف میں اس عبادت کا تذکرہ, بولیں بھائی, یہ میں آپ کے لیے نا یوں انگلی ہلا کے جواب آسان کر دیتا ہوں کہ غلط جواب نہ دیں. یہ ایسے ہی ہے, اتنے آسان سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اشارے بھی کر دیتا ہوں. تو مجھے اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں. چٹکلے مجھے بہت آتے ہیں بیان کے دوران, کہ اگر پھر بھی غلط جواب دینا تو پھر آپ کی مثال اس شخص کی ہوگی. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ یہ جو گرو اور چیلے ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں, گرو میرا خیال ہے وہ جو مالک ہوتا تھا اس کو کہتے تھے, تو اکثر یہ بے وقوف ہوتے تھے. ہمارے حضرت یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ معذرت بے وقوفوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. یہ یعنی جس کے پاس پیسہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عقل مند ہوں. تو یہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, آپ لوگ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی یہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو عقل بھی زیادہ ہو. بعض دفعہ آپ کے ملازمین زیادہ ذہین ہوتے ہیں, آپ بے وقوف ہوتے ہو. تو گرو نے اپنے ملازم سے کہا کہ مجھ سے تو کوئی پہیلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کا ایک امتحان ہونا اور ثابت ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ میں بہت ذہین ہوں. لیکن پھر اس کو یہ بھی کہہ دیا ایسی پہیلی پوچھنا جس کا جواب میں دے سکوں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ بدنامی سے بھی ڈر رہا تھا نا, کوئی مشکل چیز پوچھ لی. تو وہ جو چیلا تھا نا وہ سوچتا رہا کہ یار کوئی ایسی آسان سی چیز پوچھو جو اس کا جواب اس کو آ جائے, ورنہ میری تو شامت آئی. تو اس نے کہا کہ حضور ایک جانور ہے, پنجابی میں, حضرت یہ ہمارے حضرت کی زبان پنجابی تھی تو وہ پنجابی میں سنایا کرتے تھے, تو میں ٹوٹی پھوٹی پنجابی بولتا ہوں. تو ایک جانور ہے جو پونچھ گھمیندی ہے اور چولہے کے گرد رہندی ہے اور میاؤں میاؤں کریندی ہے. پوری علامتیں بتا دی, ساری علامتیں بتا دی کہ پونچھ بھی گھمیندی ہے تو چولہے کے گرد گھمیندی ہے یا گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کریندی ہے. کیا ہے؟ اب وہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے نا. سوچنے کے بعد کہتا ہے کوکیڑ, مرغا. اب یہ جو تھا نا یہ پریشان ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ یار کوئی ایسے طریقے سے یعنی ری ایکشن کرو کہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی میرا جواب کیا ہے 100% درست ہے, تاکہ میری شامت نہ. تو کہتا ہے حضور لگتا ہے کہ کسی نے بتایا ہے, دسیا ہے. یہ اتنا مشکل جواب آپ نے جو تلاش کیا ہے یہ لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا ہے. کہتا ہے نہیں, عقل جی دوڑ ہے, عقل جی کسی نے نہیں بتایا عقل کی. تو میں جب اشارہ کرتا ہوں نا تو یہ اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی غلط جواب نہیں دینا, کیونکہ آگے سارے بیان کی بیس اسی پہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا, کیونکہ آپ بہت بڑا دعویٰ کرنے لگے ہیں, آپ یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے اس زمین پر نمائندہ ہوں, اللہ نے میری سلیکشن کی ہے, میں جو کہوں گا وہ غلط نہیں کہوں گا, میری زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ اللہ کا حکم ہے, وہ میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے. کتنا بڑا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں. تو اتنے بڑے دعوے کے لیے آپ نے اپنی غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پوچھا بتاؤ میں تم میں کیا مشہور ہوں. لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. کیا مطلب؟ زبان کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے. صادق کبھی جھوٹ نہیں بولا, جو چیز ایسی ہے ویسی بیان کرتے ہیں. امین مالی معاملات میں کبھی خیانت اور کرپشن, بولے بھائی, نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیوں کیا؟ کہ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا جو پیسہ لے کے ایمانداری کے ساتھ نفع کو, پروفٹ کو بالکل صحیح طریقے سے ڈیوائڈ کر سکے. آج کوئی ایسا بندہ ملتا ہے آپ کو؟
لوگ آئیں گے آپ کے پاس, بھائی میں بزنس شروع کرنے والا ہوں, آپ بتائیے کتنی انویسٹمنٹ کریں گے. تو انویسٹمنٹ آپ کے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑانے سے پہلے بہت بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گا. آپ ایسا ہے کہ یہ اتنا پروفٹ آپ کو دوں گا, اتنا میں, اور یہ ایسا کیلکولیشن کا بہترین سسٹم ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. ایسے زبردست پیسے نکلوانے کے بعد مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا کہ پکڑائی میں آنے کا نام لے گئے. اور جب آپ میرے تو تجربے ہیں, میرے تو اپنے تجربے میں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ہوشیار رہیں. اور اس میں داڑھی والے بھی, بغیر داڑھی والے بھی, نمازی بھی, بے نمازی بھی, حاجی بھی, بغیر حج والے بھی, سب 99.9% کا یہی حال ہے. پہلے کچھ, پیسے لینے سے پہلے کچھ اور لینے کے بعد معاملہ پھر. جب وہ لے لے گا نا پیسے, 2-4 مہینے تو دے گا پیسے, اور دینے سے نیت یہ ہوگی تاکہ مزید نہ چھوڑوں اس کو, میں اس کو اعتماد میں لوں کہ جب یہ اعتماد میں آ جائے گا یار بڑا پروفٹ دے رہا ہے تو اور پیسے نکال کے دے گا یہ. اور ایسے ہوتے 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 ایک وقت کے بعد پھر جب وہ دیکھ لے گا نا میں اسٹیبل ہو گیا ہوں, تو پھر آپ جب بھی جائیں گے ایسے روئے گا جیسے قحط زدہ علاقے میں پڑا ہو, اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کے گھر میں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, اور ہائے یہ ہو گیا, ہائے یوں ہو گیا, ہائے وہ مر گیا, ہائے اس کی شادی, ہائے اس کی طلاق. ایسے مسائل لے کے کھڑا ہو جائے گا, دے گا نہیں. آپ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے تم نے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں, سچ بولتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ امین. پیسوں میں کرپشن نہیں ہے, گڑبڑ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا. اچھا, ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو اس دور میں عیسائی اور یہودی تھے ان کی برائیاں بھی کی ہیں, اور ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی برائیوں میں بتایا یہ یوں کرتے ہیں, انہوں نے پیغمبروں کو ستایا, اور انہوں نے پیغمبروں کی نہیں مانی, اور سود کھانا شروع کر دیا, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اللہ نے تعریف کی ہے تو بہت سارے الفاظ سے تعریف کی. ان میں ایک کیا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ان میں ایسے نالائق بھی ہیں کہ 1 روپیہ 1 دینار ان کو دو گے واپس نکلوانا تمہارے بس میں نہیں ہے. وَمِنْهُمْ, اور ان میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک, کہ سونے کا ایک پہاڑ بھی دے دو گے تو واپس پہنچا دیں گے تمہیں وقت پر. تو یہاں بھی اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائٹیریا بیان کیا ہے, معیار بیان کیا ہے, وہ معیار کیا بیان کیا ہے؟ پیسوں کے لین دین میں 1 نمبر. جو اچھے ہیں ان کی تعریف ان الفاظ سے کی, 1 روپیہ دو گے واپس نہیں ملے گا. جو برے ہیں ان کی برائی اس انداز میں بیان کی کہ 1 روپیہ بھی دو گے تو واپس نہیں ملے گا. اور اچھوں کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تو واپس دے دیں گے. پھر آگے ان کی الگ صفات بیان کی, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, کہ جب یہ رسول پر نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بعد میں بیان کیا, پہلے ان کے مالی معاملات اور لین دین میں جو ان کی صفائی اور شفافیت ہے اس کو پہلے اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس لیے کہ آپ کا جب کسی دوسرے کے سامنے تعارف ہوتا ہے اور دوسرا جو آپ کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ لگاتا ہے وہ پہلے نمبر پہ آپ کی داڑھی اور نماز اور حج کی بیس پہ نہیں لگاتا. سب سے پہلے وہ آپ کے معاملات دیکھتا ہے, آپ کی زبان دیکھتا ہے. اور یہی چیزیں افسوس کے ساتھ غیروں میں زیادہ ہیں اور مسلمانوں سے نکل گئی. یہ ہم سے نکل رہی ہیں چیزیں, جبکہ قرآن نے کتنی اہمیت کے ساتھ, کتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا ان چیزوں کو. شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے, ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بار بار, وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, وہ کسٹمر کو ٹھگتی تھی. اوفوا المکیال والمیزان, وہ کیا کرتے تھے جب پیسے لینے کی باری آتی تو پورے گن کے نا اپنی, جیسے تنخواہ جب آفس سے دفتر سے تنخواہ لے رہے ہیں, پورا چھترا لفافہ جو ہے نا چیک کر رہے ہیں, اکاؤنٹ میں چیک کر رہے ہیں پورے فگر ہیں یا نہیں ہیں. ایسا تو نہیں کہ اشاریہ جو ہے وہ 1 0 پہلے تو نہیں لگا دیا کہیں, اچھی طرح سے جو ہے چیک کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کے جس چیز کی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے وہ کام کرنے کا جب ٹائم آتا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ دیانتداری سے کام نہیں لے رہے. یہ جرم تھا شعیب علیہ السلام کی قوم میں. قرآن مجید میں اللہ نے
کتنی جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قوم شعیب کو اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے بھرپور طریقے سے وصول کرتے ہیں, بار بار گنتے ہیں اس کو, لیکن جب اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں اس میں. ان لوگوں کے لیے تباہی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. فرمایا کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی عدالت سے یہ بچ سکتے ہیں, لیکن ایک دن اللہ کی عدالت بھی لگے گی جس میں اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے گا. یاد رکھیں, کوئی غیر مسلم اگر کرپشن کرے اور یہ سوچ کے کہ میں قانون سے بچ جاؤں گا اور اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, اس بات کو عقل تسلیم کر لیتی ہے. لیکن مسلمان یہ کام کرے جس کا آخرت پر ایمان بھی ہو, یا تو ایمان نہیں ہے, اور اگر ایمان ہے تو اللہ کی قسم یہ بات پھر عقل تسلیم نہیں کرتی. تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے ہمارے سامنے والی دکان, کئی ساری دکانیں تھیں, ایک طالب علم پیپسی کی ایک بوتل لے کر آ گیا. آپ کو پتا ہے بوتلیں, مجھے یہاں رواج معلوم نہیں ہے, بوتل واپس کرنی ہوتی ہے نا, یہاں نہیں مجھے پتا واپس کرنی ہوتی ہے کہ نہیں کرنی ہوتی, وہاں تو پی کے واپس کرنی پڑتی ہے. تو وہ بوتل لے کر آ گیا اور بھول گیا کہ میں کہاں سے لایا تھا. ہمارے حضرت اتنے پریشان ہوئے کہ ایک بوتل, اس وقت یہ بات ہوگی میرا خیال ہے یہ 98 یا 97 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس وقت 5 روپے کی بوتل تھی, وہ 5 روپے بھی بڑے قیمتی ہوتے تھے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے تفتیش کروائی یہ کس دکان سے لے کر آیا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ بھول گیا. تو جتنی قریب کی دکانیں تھیں نا سب کے کو 5-5 روپے حضرت نے بھجوائے کہ ابھی 50 روپے دے دو, یہ سستا ہے, قیامت کے دن یہ 5 روپے میں جان نہیں چھوٹے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مسکین کسے سمجھتے ہو؟ مشہور حدیث ہے. صحابہ نے کہا لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت کے دن جب اس کے اعمال میں نیکیاں ہوں گی, لوگ آئیں گے شتم ھذا ظلم ھذا, فلاں کے ساتھ ظلم کیا, فلاں کو ایک ایک گالی پر بھی نیکیاں دی جائیں گی, ایک ایک گالی. کوئی سخت جملہ بلا وجہ اگر کسی کو کہہ دیا نا اور اس کی ریزن نہیں ہے آپ کے پاس, معافی نہیں ہے اس میں. یہ فلاں کو یہ اس موقع پہ یہ سخت جملہ کہا کیوں تھا آپ نے, اس سے اس کو تکلیف ہوئی تھی, اس کی بھی قیمت ہے قیامت کے دن. دیکھیں دنیا میں جو جرائم ہوتے ہیں نا, ہر جرم کی ایک قیمت ہوتی ہے نا, پینلٹیاں لگتی رہتی ہیں, جرمانے لگتے ہیں, سگنل توڑا اس کے پیسے, ہر ملک کے الگ لا ہے نا بھائی, سگنل توڑنے کے اتنے پیسے, کیا خیال ہے؟ اور آپ زیبرا کراسنگ پہ بغیر رکے اسپیڈ کے ساتھ نکل گئے تو ہمارے یہاں تو فکس ریٹ ہے زیادہ تر, لیکن ہر کنٹری کے اپنے ریٹ الگ ہوتے ہیں. دبئی کا الگ قانون ہے, آسٹریلیا کا الگ ہے, یو ایس اے کا الگ ہے, لیکن ہر چیز کو ایک ذات القیم بنایا ہوا ہے, یعنی قیمتی چیز بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ جرم کے اتنے پیسے, اس جرم کے اتنے پیسے. ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, بھائی سنا دوں واقعہ, وہ سنا دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں آسٹریلیا میں کہیں بہت لانگ ڈرائیو پہ تھا, قریب میں جنگل تھے, تو بہت زور کا پیشاب آ رہا تھا. یہ ہمارے پاکستانی ساتھی ہیں, بڑے زبردست ان کے قصے ہیں یہاں پہ. کہہ رہے ہیں اب کوئی واش روم قریب میں تھا نہیں, تو انہوں نے وہی اخپل طریقے سے سائڈ پہ اتر کے جنگل کی طرف بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. پیچھے پولیس کی گاڑی آ رہی تھی. اب یہاں تو زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں گورے, انہوں نے دیکھا یہ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہے وہاں, کیا جی پولیس آ گئی پیچھے سے. تو خیر انہوں نے تھوڑا اکرام کیا کہ اب جب کر رہے ہو تو اب تسلی سے کر. تو انہوں نے عذر پوچھا, بھائی یہاں یہ پیشاب کی جگہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی مسئلہ ہے, یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ پولیس نے کہا کہ چلو, آفیسر نے کہا اس دفعہ میں نے معاف کر دیا, آئندہ معاف نہیں ہوگا. تو مجھے کہتے ہیں ایک دن اسی طرح مجھے کسی بات پہ پولیس نے پکڑ لیا, اس پیشاب والے کیس پہ نہیں, کسی اور بات پہ, لائسنس وغیرہ چیک کرنے کے لیے. تو انہوں نے جب میرا نام کمپیوٹر میں ڈالا ہے تو ہنسنے لگے, کہہ رہے ہیں یہ وہی بندہ ہے جو بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا. ان کا خیال یہ تھا
کہ اس نے ایک دفعہ دیکھ لیا, اب دوبارہ یہ مجھے مہلت دے رہا ہے تو دوبارہ کون دیکھے گا بھائی. لیکن سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ پیشاب بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, پیشاب بھی کیا ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اگر یہ دوبارہ پیشاب اب قیامت تک کبھی بھی جنگل میں بیٹھ کے کریں گے تو اس پیشاب کی بھی ایک ویلیو ہے کہ اتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے. اور وہ آپ دیکھ لیں یہاں کے کسی وکیل سے پوچھ لیں جنگل میں پیشاب کرنے کے کتنے پیسے ہیں. تو پھر اگر اب یہ کیا کریں گے, دیکھیں گے بھائی کہ مثال کے طور پر $50 ہیں, تو پیشاب کی اسپیڈ کا اندازہ لگائیں گے کہ اگر اتنا تیز پیشاب آ رہا ہے کہ $50 کی ویلیو اتنی نہیں ہے, یہ پیشاب پاس ہونا زیادہ ضروری ہے, تو کر لیں گے, ورنہ یہ $50 بچانے کی کوشش کریں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے پتا عبرت کیا ہوئی ان کے اس واقعے سے. میں نے کہا جب دنیا کی حکومتوں کا نظام اتنا زبردست ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جو انہوں نے جنگل میں پیشاب کیا وہ ریکارڈ میں آ گیا, تو اللہ جو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, مجھے جیسے ان کا واقعہ سن کے تعجب ہوا کہ یار وہ ایک دوسرا پولیس آفیسر ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ بھی پتہ لگا رہا ہے کہ تمہارے کھاتے میں ایک جرم آ چکا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کو دکھایا جائے گا تو کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ ہے, یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے, کیسا رزلٹ ہے کہ اس میں میری زندگی کا کوئی ایک ایسا گوشہ جو بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس نے اس کو چھوڑا نہیں ہے, ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. فلاں موقع پہ میں نے کیا کیا تھا, فلاں موقع پہ میں نے کیا کیا تھا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی ہے تو کیا کہا ہے, یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے, تم اگر کوئی نیکی یا برائی کرو گے نا اور وہ اتنی چھپ کے ہو کہ کسی چٹان میں ہو, رات کی گہرائی میں کسی چٹان کی جو ہے نا کسی غار میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہو, قیامت کے دن اللہ اسے بھی نکال کے لے آئے گا. یہ ساری چیزیں کمپیوٹر میں خود بخود آٹومیٹک سیو ہو رہی ہیں, ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی اور ساری زندگی کا ہمارا ریکارڈ آ جائے گا. تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ ہر جرم کا ایک جرمانہ ہوتا ہے, ایک قیمت ہوتی ہے, تو اللہ کے ہاں بھی ہر جرم کا ایک جرمانہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو کرنسی ہے وہ درہم اور دینار اور ڈالر اور روپیہ نہیں ہے, قیامت کے دن کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں. جس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ زیادہ دولت مند ہے, جس کے پاس کم نیکیاں ہیں وہ کم دولت مند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے شتم ھذا, ایک شخص ہے جو نیکیوں کا انبار لے کر آئے لیکن کبھی فلاں کو گالی دی, رشوت لی, وہاں سے کسی پر ظلم کیا, تنخواہ پوری لے رہا ہے لیکن جب آپ کا کسی سے ایگریمنٹ ہوا تو آپ اس کو کام پورا نہیں کر کے دے رہے, اس کا حق مارا نا. اور اس میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق بولو بھائی نہیں ہے. معاہدوں کی پابندی یہ مسلم کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جس طرح غیر مسلم کے ساتھ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ تر معاہدے تھے وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے تھے. صلح حدیبیہ کس کے ساتھ ہوئی تھی, مسلم کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ؟ کتنا نقصان ہو رہا تھا اس میں مسلمانوں کو, مگر آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ آئے, مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کریں, آپ نے حوالے کر دیا. کیوں؟ ایگریمنٹ کا حصہ تھا. اپنا آدمی کسی کے حوالے کرنا یہ آسان کام ہے بولو بھائی, لیکن ایگریمنٹ ہو چکا تھا. پیغمبر معاہدوں کی خلاف ورزی, ہمارے نبی ہمیں سکھا کے آ رہے ہیں اور ہم کر کے آ رہے ہیں. جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, ہر جگہ دو نمبری. اس کو فخر کرتے ہیں, اس پہ جو ہے نا وہ اس کو کمال میں یعنی یہ کمال کی چیز سمجھتے ہیں اس کو. میں نے اتنوں کو دھوکہ دے دیا, میں نے اتنوں کو ٹوپی کرا دی, میں نے اتنوں کو یوں کر دیا, بیوقوف بنا دیا, میں نے اس کو یوں کر, اس کو کمال سمجھنے لگے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, وہ کہے گا اے اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے گالی دی تھی. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے آج بدلہ لے لو. وہ اللہ کے ہاں جو بھی بک ہے نا جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں جرم کے اتنے پیسے, تو اللہ کہیں گے اس کی اتنی نیکیاں لے لو. دوسرا آئے گا, بہنیں آئیں گی, اللہ اس نے میری وراثت بولے بھائی نہیں دی تھی. تو ایک گالی کی جب نمازیں ہیں
تو وہ کروڑوں روپے کی وراثتوں کی کتنی کیا کچھ ہوگا. تو اللہ کہیں گے اتنی نمازیں اٹھا کے اس بہن کو دے دو. ممکن ہے آپ کا باس آئے کہ اللہ تنخواہیں پوری لے کر گیا تھا, آج مجھے پتا چلا کہ کام میں ڈنڈی مارتا رہا ہے. وہ بھی اس کو اس دن پتا چلے گا. دنیا میں تو اس کا جو آڈٹ کرنے والا ہے اور جو اس کا مینیجر ہے, ہو سکتا ہے اس کے آپ سے بڑے اچھے تعلقات ہوں, آپ لیٹ آ رہے ہو, حاضری پوری لگ رہی ہو, تو وہ کہے گا آج مجھے پتا چلا کہ تنخواہ پوری لیتا رہا ہے کام میں, آج مجھے پتا چلا کہ کمپنی خسارے میں کیوں جا رہی تھی. صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں کافر کو نیکیاں دینے کا کیا فائدہ؟ کافر کو نیکیاں دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا آخرت میں جو کفر کا عذاب ہے وہ کم ہو جائے گا. کافر کے لیے اللہ نے آخرت میں عذاب میں کمی بیشی رکھی ہے, عذاب میں کمی بیشی ہے. تو اس طرح سے لوگ نیکیاں لے کے جاتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل حق کا حق ابھی ختم نہیں ہوگا اور اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن لوگ ابھی آ رہے ہوں گے. کیونکہ جو کرپٹ ہوتے ہیں نا وہ پھر ایک دو کے ساتھ تھوڑی کرتے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا, جو جھوٹ بولتے ہیں وہ پھر سارا دن جھوٹ ہی بولتے ہیں. ان کو سچ بولنا سمجھ میں ہی نہیں آتا. وہ ماں کے ساتھ بھی جھوٹ, باپ کے ساتھ بھی جھوٹ, بیوی کے ساتھ بھی جھوٹ, بہنوں کے ساتھ بھی جھوٹ, بھائی کے ساتھ بھی جھوٹ, اور پھر وہ جھوٹ کی مشین بن جاتے ہیں. جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ دیکھو, جو ایماندار ہوتا ہے وہ کسی کے 5 روپے بھی نہیں رکھتا, اور جو 5 روپے چوری کرتا ہے نا, اس لیے نہیں کہ یہ 5 روپے ہیں, اس لیے کہ اس کو موقع ہی 5 روپے چرانے کا ملا ہے. اگر یہ 5 کروڑ ہوتے تو بھی یہ نہیں چھوڑتا. چور چور ہوتا ہے, چاہے وہ 5 روپے چوری کرے چاہے وہ 5 کروڑ چوری کرے, اس کی فطرت ہے, اس کی خصلت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حق آئیں گے, اس کے پاس نیکیاں ختم. تو اللہ کہیں گے آج انصاف کا دن ہے, تو اب ایسا کرو ادھر نیکیاں ختم ہو گئیں, اس کی برائیاں جو ہے نا, اہل حق کی برائیاں اٹھا کے اس کو دینا شروع کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ برائیاں ہوتے ہوتے نبی نے فرمایا اس کا نیکیوں کا پلڑا ختم اور برائیوں سے ترازو اس کا بھر جائے گا, اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جب کوئی ان کی غیبت کرتا تھا نا وہ خوش ہو جاتے تھے. ایک بزرگ کی واقعہ میں نے سنا, ان کا بھی نام ذہن میں نہیں ہے, کسی نے بتایا کہ وہ فلاں آپ کی بہت غیبتیں کرتا ہے, تو وہ ایک کھجور کا ٹوکرا لے کے گیا اس کے پاس, بھائی آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار ایک تو اتنی مشکل سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اتنا تم ٹینشن, اور تم اپنی نمازیں مجھے دے رہے ہو ماشاءاللہ, اپنے سارے اعمال, تو اس کا بدلہ تو بہت بڑا بنتا ہے. فی الحال یہی میرے پاس اویلیبل تھا, ٹھیک ہے نا, یہی میرے پاس میسر تھا کہ کھجور میں غریب آدمی ہوں, اس سے زیادہ آپ کی خدمت کر نہیں سکتا تھا, بنتا تو آپ کا بہت کچھ ہے. تو بیچارہ شرمندہ ہو گیا, اس نے کہا توبہ کر لی. تو حقیقت یہی ہے کہ جو جس پہ ظلم کر رہا ہے وہ دوسرے کا نقصان کم, اپنا نقصان زیادہ کر رہا ہے. تو بھائی اپنے معاملات میں سدھار پیدا کریں, زبان میں سچائی پیدا کریں, جھوٹ نہ بولیں, معاملات میں صاف رہنے کی کوشش کریں. تو یہ جب ہمارا تعارف ہوگا, اس کے بعد جب ہم اسلام کی دعوت دیں گے, اول تو دعوت دینے کی ضرورت پڑے گی نہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے کنٹریز دنیا میں ایسے ہیں جو مسلمان تاجروں کی تجارت دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. ملیشیا اور انڈونیشیا کیا ہے یہ, یہاں صحابہ کرام آیا کرتے تھے تجارت کے لیے, تو ان کی ایسی شفاف تجارت ہوتی تھی, یہ اپنے مال میں عیب بتا رہے ہوتے تھے, اس میں یہ عیب بھی ہے, اس میں یہ بھی نقصان ہے, اس میں یہ بھی نقصان. وہ کہتے ہیں یار اپنا عیب کون بتاتا ہے بھائی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے, آپ نے ایک تاجر کو دیکھا جو گندم بیچ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اوپر خشک گندم رکھی ہوئی تھی, آپ نے اس گندم میں ہاتھ ڈالا, نیچے گیلی گندم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ یہ گاہک کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ اوپر کی گندم, آپ دیکھا ہوگا, ہم نے کراچی میں سبزی منڈی سے کبھی سیب کی پیٹی لے کر آتے ہیں, یہاں انڈیا کے لوگ بھی ہیں اور مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوتا ہے, ویسے تو ہمارے سب ماشاءاللہ ایک ہی جیسے ہیں, انڈیا پاکستان بہت ساری چیزوں میں ہم الحمدللہ آپس میں ایک ہی جیسے ہیں. تو فخر کرتے ہیں کہ کس کی پولیس زیادہ اچھی ہے. تو کئی بار میرا تجربہ ہوا, سیب کی پیٹی لے کر آئے ہیں,
اوپر سے جب چیک کی تو اوپر ایک دم گولڈن خوبصورت بڑے بڑے سیب. جب گھر لا کے الٹا ہے اس کو تو جیسے سیب الٹی ہے تو سیب بھی پیٹی جیسے الٹی ہے نا, تو سیب نیچے جو تھے وہ بالکل الٹ رکھے ہوئے تھے اس کے اپوزٹ. یہ کئی دفعہ ہوتا ہے, اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم شعیب کو اللہ نے اس طرح سے تباہ و برباد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا اس سے. تو بھائی دیکھیں یہ سب چیزیں معاملات میں شفافیت جب آتی ہے جب انسان اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مجھ سے بھاگ نہیں سکتا, وقت سے پہلے نہیں حاصل ہو سکتا اور مقدر سے زیادہ نہیں. ہمارے یہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, میں یہاں اتنے ٹرک دیکھے اتنے کنٹینر, میں نے کہا بہت خوبصورت ہیں لیکن پیچھے لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا, مزہ نہیں آ رہا. ہمارے یہاں جو ہے نا ہم جب سفر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ ٹرکوں میں کیسے نیلے پیلے کلر ہوتے ہیں اور پیچھے بڑے زبردست اردو ادب, اس میں مختلف شاعری ہوتی ہے, اس میں کوئی جل گیا کسی نے دعا دی. یعنی وہ ٹرک کی بیوٹی کو دیکھ کر وہ ٹرک والا بتا رہا ہوتا ہے کوئی جل جائے گا اس بیوٹی کو دیکھ کر, ہمارے ٹرک کی ایسا چھمک چھلو بنایا ہوا ہم نے اس کو, اور کوئی دعا دے گا اور تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب وہ پورا روڈ گھیر کے چل رہا ہوتا ہے, آپ اوورٹیک کر ہی نہیں سکتے. ایک تو اوورٹیکنگ کا راستہ نہیں دے رہا, اوپر سے چڑھا رہا ہے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ کیا کرو بھائی برداشت. ماں کی دعا جنت کی ہوا, بھلے شاہ کی دیوانی, اور ماں کی دعا جنت کی ہوا. ایک ٹرک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, یہ ٹرکوں کی بات کہاں سے آ گئی یار. نہیں, جو اصل بات تھی جو یہ ٹرک سے پہلے میں کہاں تھا. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے کنٹریز ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تجارت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. آپ گاڑی خریدے کسی سے, یہاں کا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, ہمیں تو صبح شام واسطہ پڑتا ہے. میں اپنی گاڑی بیچنے کے لیے جا رہا تھا تو میکینک نے کہا, میں نے اپنی گاڑی میری خراب ہو گئی, میں نے میکینک کو دی, یہ عام فیشن بن چکا ہے. میں نے کہا اس کو ٹھیک کر دو, اس نے کہا بیچنی ہے تو اس کی ٹھیک الگ حساب سے کروں گا اور رکھنی ہے تو اس کے ٹھیک الگ حساب سے ہوگا. سمجھتے یہ کامن ہے یا نہیں ہے بھائی. اگر بیچنی ہے تو چائنا کا مال ڈالو, چاہے اس میں کرونا وائرس آ رہا ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چائنا کا مال ڈالو اور کسی کو پہنا دو. اور اگر رکھنی ہے, میری گاڑی کا بھی گیئر باکس خراب ہو گیا تو میکینک نے کہا بھائی بیچنی ہے تو اسی کو ریپیئر کرا کے کچھ میں ایلفی ویلفی سے لگا کے نا اس کو جوڑ دوں گا. ایلفی تو میں کہہ رہا ہوں, مطلب یہی تھا, ایسے کچھ نہ کچھ ٹپکا دوں گا. تو جب وہ کسٹمر لے کے جائے گا 1 ہفتہ تک تو یہ صحیح چلے گا, اس کے بعد جب وہ خریدے گا پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. گیئر یوں کیا تو ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب اس کا ہیڈیک ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی چلانی ہے, سمجھ رہے ہیں نا کیا کرنا ہے. وہ تو ویسے بھی میں نے چلانی تھی, لیکن اگر بیچنی بھی ہو تو میکینک سے گاڑی جب بنوائیں تو اسے کہیں میں اپنے استعمال کے لیے بنوا رہا ہوں, اس کو ٹھیک طرح سے بنانا. کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے جس چیز کو پسند کرے دوسرے کے لیے اس کو پسند نہ کرے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ یہ دھوکہ دے کہ آپ کو گاڑی پکڑا دے اور اس میں ایک جو ہے نا بس اس نے ایک گزارے لائق کام کیا ہو اور آپ 1 ہفتہ چلانے کے بعد اس گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ ہو رہا ہے صبح شام. تو معاملات میں صفائی, یہ آپ کا بھی انٹروڈکشن ہوگا اور یہ غیر مسلم کے سامنے یہ شو کرے گا کہ ان کا مذہب ان کو کیا سکھاتا ہے. باتیں ہمارے پاس بہت ہیں کرنے کے لیے, عمل میں کیا ہے, ہم زیرو ہیں. باتیں کروا لو, چوری پہ بیان کروا لو, ہر آدمی بیٹھا ہوگا یہ حکمران چور ہے. یہ ہمارے ملک میں یہی چل رہا ہے نا, انڈیا پاکستان میں 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو کیا یہ کھا گیا, وہ کھا گیا. بھائی اس کو موقع ملا ہے, کھا گیا ہے. آپ کو چونکہ موقع نہیں ملا اس لیے آپ پریشان ہو رہے کہ میں کیوں نہیں کھایا میں نے. آپ کسی علاقے کے کونسلر بن کے تو دیکھو, پھر دیکھو آپ اسے زیادہ کھاؤ گے. ورنہ بہن کی وراثت کیوں نہیں دے رہے, آپ بھی تو کھا گئے نا بہن کی وراثت, بیوی کا مہر کھا گئے آپ. کتنے لوگ کیا کچھ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے کم از کم $5 ارب تو نہیں کھائے. بھائی آپ نے $50 اگر کھائے ہیں نا تو اس لیے کہ آپ 50 سے زیادہ کھانے کی صلاحیت نہیں تھی. اگر آپ میں 50 ارب کے کھانے کی صلاحیت ہوتی تو آپ ایک
روپیہ بھی نہ چھوڑتے, 49 ارب 50 ارب کھا جاتے آپ. جو کھا رہا ہے وہ تھوڑے اور زیادہ کو نہیں دیکھتا, اور جو ایمانت داری سے چل رہا ہے اس کی نظر میں بھی تھوڑے اور زیادہ میں فرق نہیں ہے. وہ 1,55 ارب ڈالر کی کرپشن کو بھی اسی طرح حرام سمجھتا ہے جس طرح 1 روپیے کی کرپشن کو حرام سمجھتا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں اپنے کیریکٹر کو, اپنے کردار کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ کمپلیٹ ہو گئی, سمجھ میں آ گئی بات. یہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھیں, وہ آیتیں یہ تھیں کہ دیکھیں ایز اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہب کا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل بھی کریں. قل ہذہ سبیلی. مختلف لوگوں کے ذمے مختلف کام لگتے ہیں. برتر کام عزت دار لوگوں کے ذمے لگتا ہے, کمتر کام کمتر لوگوں کے ذمے. دیکھیں آپ جب ایجوکیٹڈ ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, تو سویپر نہیں بنیں گے آپ. ایسا ہی ہے نا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بولیں نا ہاں ایسا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے, جاب تلاش کر رہے ہیں جمع دار کی. اچھا لگے گا یہ؟ کوئی بھی نہیں مانے گا بھائی میں عزت دار آدمی, میں جمع دار کیوں بنوں؟ تو عزت دار کام عزت دار لوگوں کو دیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے زیادہ اللہ کی نظر میں کوئی عزت دار ہوتا ہے بھائی؟ تو اللہ نے دیکھو مختلف شعبے اللہ نے پیدا کیے. میڈیکل سائنس بھی ہماری ضرورت ہے, انجینئر بننا بھی ہماری ضرورت ہے, ٹیکسی کا ڈرائیور بننا بھی ہماری ضرورت ہے, اور جو جتنے بھی معاشرے میں شعبے چل رہے ہیں یہ ساری ہماری ضرورت ہیں. جمعدار بننا بھی ضرورت ہے. اگر یہ جمعدار اور سویپر ہڑتال کر لے تو کتنا معاشرے میں کچرا ہو جائے گا, گند ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں اور ہر شعبے میں لوگ ہونے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین لوگوں کو جو کام دیا ہوتا ہے تو وہ کام چھوٹا نہیں دیا, بلکہ بہت اعلیٰ اور بہت برتر کام ان کے عہدے کے لحاظ سے. اور وہ کام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا. قل اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارا کام لوگوں کا علاج کرنا, کسی کا کام بلڈنگ بنانا, تمہارا کام ٹیکسی چلانا, تمہارا کام گوشت کاٹنا, جانور ذبح کرنا, تمہارا کام بزنس کرنا, تمہارا کام پکوڑے بیچنا, تمہارا کام جو ہے وہ حکومت چلانا, یہ سب تمہارے کام ہیں. لیکن میرا کام کیا ہے؟ میں چونکہ سید الانبیاء ہوں, تمام پیغمبروں کا سردار ہوں, تو قل ہذہ سبیلی, ہادی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے میرا کام. پہلے اشارہ کر دیا, گویا بالکل اس کو قریب لے آئے. ہاتھ سے اشارہ جس چیز کی طرف کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت آسانی سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا, وہ میں تمہارے سامنے برتن میں رکھ کے پیش کر رہا ہوں. یہ کام ہے جس میں تمہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. ہذہ سبیلی, یہ ہے میرا کام. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میرا جو بنیادی کام ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. علی بصیرتن, بصیرت کے ساتھ. یہ بڑا زبردست جملہ ہے, اس کو میں بعد میں ڈیفائن کرتا ہوں. پہلے یوں سمجھے کہ اگر نبی یوں کہہ دیتے کہ میرا کام ہے یہ, تو ہم آرام سے اپنے اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے. جو ٹیکسی چلا رہا ہے کہہ رہا ہے بھائی نبی کا کام دعوت دینا تھا, میرا کام ہے ٹیکسی چلانا. نبی کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, میرا کام ہے کلینک چلانا. نبی کا کام تھا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, میرا کام ہے سیاست میں حصہ لینا. نبی کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اور میرا کام ہے بزنس کرنا. تو اتنا نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, میرا بھی یہ کام اور جو مجھے فالو کرنے والے لوگ ہیں, جو مجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کا بھی یہ کام ہے. تو بتاؤ جو نبی کی ذمہ داری تھی اللہ نے ہم سب پر وہ ذمہ داری ڈال دی کہ نہیں ڈال دی؟ تو اللہ نے بتا دیا تم ٹیکسی ڈرائیور بعد میں ہو, داعی پہلے ہو. تم ڈاکٹر بعد میں ہو, داعی بولتے کیوں نہیں بھائی پہلے ہو. اللہ نے بتا دیا کہ تم تاجر بعد میں ہو, دعوت دینے والے پہلے ہو. اب کیسے دعوت دینی ہے؟ تو یہ بتایا علی بصیرتن, کیونکہ دعوت دینا آسان کام نہیں ہے. دعوت کو پھینکنا نہیں ہے, ضائع نہیں کرنا ہے. اس اسٹائل میں دعوت نہیں دینی ہے کہ وہ قریب آنے کے بجائے اور زیادہ دور ہو جائے. علی بصیرتن, بصیرت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, سوچ سمجھ کے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, وقت کے تقاضوں کے مطابق کس وقت کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے,
کس وقت کس سے کیسے بات کرنی ہے، بات کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، صرف اپنے عمل سے اس کو قریب کرنا ہے. بعض دفعہ انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا، اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے ایسا قریب کر لیتا ہے کہ وہ خود آپ کے دین کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ بولنا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تمام طریقوں سے دعوت دینا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اللہ نے میرا اور میرے فالوورز کی ذمہ داری لگائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے افضل امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو بھائی جب سب سے افضل نبی ہے اور سب سے افضل امت ہے تو کام بھی سب سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جو سب سے اچھا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا اس کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور جو کام ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد حیات نہیں ہے، وہ ہمارا مقصد بن چکا ہے. میں نہیں سمجھا پا رہا شاید اپنی بات. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آپ یہاں میرے بھائی جو آسٹریلیا میں ہیں، آپ جو بھی ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں. پہلے آپ کیا ہیں؟ دائی ہیں. تو تھوڑا تبلیغ والوں کو بھی لفٹ کرا دیا کرو بھائی، یہ بھی تو دائی ہے نا. کیا خیال ہے؟ اب تو یہاں ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے ہیں، تو کیا جب گشت ہوتا ہے تو اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں مولوی صاحب؟ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں نا. تو کیا خیال ہے بھائی، ہمت کریں گے؟ یہاں دیکھو، جب کسی ایسی ریاست میں جاؤ تو کسی نیٹ ورک میں جڑنا ضروری ہے. اکیلا آدمی اس پہ شیطان حملہ کرتا ہے. یہاں آپ مدارس سے جڑیں، تبلیغ سے جڑیں، علماء، یہاں کتنے علماء. ابھی میں نے اس اسکول کی زیارت کی، ماشاءاللہ مولانا فہیم صاحب جو تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے، ان کے بھائی ہیں مولانا وسیم صاحب، اسلامک اسکول چلا رہے ہیں. میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنا خوبصورت اسکول، اور اسلامک ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، بچیوں کو حجاب سکھایا جا رہا ہے، اور اسکول کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ تو پاکستان والوں کو جا کے بتائیں، وہاں ایسے اسکول نہیں ہے بھائی. تو وہی بات ہے نا، جو نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا، جہاں نعمت نہیں ہوتی تو وہاں قدر ہوتی ہے. تو کتنا یہ دعوت کا یہ بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے. تو ایسے لوگ جو دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، علماء ہیں، دینی مدارس ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، ان مدارس کے ساتھ تعاون. دعوت کا مطلب دین کو پھیلانا ہے. پھیلانے کا جو ذریعہ جس وقت آپ کی سمجھ میں آئے آپ اس میں تعاون کریں. پیسوں کے تعاون کی ضرورت ہو مدارس میں، یہاں اگر ان کو پیسے چاہیے پیسے دیں آپ ان کو. یہاں اگر کوئی ٹرسٹ بنتا ہے غریبوں کے ساتھ تعاون کے لیے، آپ سمجھتے ہیں جب ہم مسلمانوں کا کوئی ٹرسٹ ہوگا یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گا، اس سے اسلام کا امیج اچھا جائے گا. اس ٹرسٹ کے ساتھ آپ تعاون کریں تاکہ اسلام کا تعارف اچھا ہو کہ مسلمان صرف چندہ لینا نہیں جانتا، خرچ کرنا بھی، بولو بھائی، جانتا. ہر وقت کشکول لے کے مانگنا مانگنا مانگنا، وہ بھی دے دے ادھر بھی دے دے. ہمارے حکمران اللہ ان کو معاف فرمائے، وہ تو IMF سے ہر وقت مانگتے رہتے ہیں نا. تو ہم منگتے مشہور ہو گئے دنیا میں. کیا خیال ہے؟ تو آپ کے عمل سے لگے بھائی یہ کھلانے والے بھی ہیں، صرف مانگنے والے نہیں ہیں. قرآن نے کھلانے کی ترغیب دی ہے، مانگنے کی تو ایک جگہ بھی نہیں ہے. مانگنے پر تو وعیدیں ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ فرماتے ہیں جو ہم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، غریب کو، قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں. یطعمون کا معنی کھلاتے نہیں ہے بلکہ کھلاتے رہتے ہیں. اور ہم کھاتے رہتے ہیں، کھاتے نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت میں. بولو نا بھائی، یہاں کا نہیں پتا، پاکستان میں اللہ کی محبت میں کھانے کا رواج بہت ہے. یہ جمعرات کا حلوہ ہے، یہ شب برات کا حلوہ ہے، وہ آج اب فلاں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے 40ویں کی بریانی ہے، ان کے تیجے کی بریانی ہے، آج فلانے کی 11ویں کی بریانی آئی ہوئی ہے، اور آج جو ہے وہ صدقے کا بکرا کٹا ہے ہمارے گھر میں، اس کو وہ کھانا ہے. وہ کھانے کو طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار کا فراق گاڑی اردو ہے تھوڑی، فراق کہتے ہیں جدائی کو، یار کا معنی دوست. وہ ایک شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے دوست کی جدائی میں، محبت میں، غم میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گیا. ہے بھائی، محبت میں ہاتھی ہوتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے؟ کہہ رہے میں محبوب کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلاتے تھے، کھاتے تو بہت تھوڑا تھے، فاقوں پہ گزارا کیا ہے. اتنا تھوڑا کھاتے تھے چند ہی والے، اور آپ نے ترغیب دی کم کھانے کی دی.
نبی نے فرمایا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے. جب نبی نے کہہ دیا کافی ہے اس کا مطلب کافی ہوگا نا، لیکن ہمارے یہاں ایک آدمی دو آدمیوں کا کھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی کافی نہیں، ابھی بھی کافی نہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. میں کہتا ہوں کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے، اس کے بعد پھر ڈبل کھانا کھاؤ بھی پھر میٹھا، فاقے کرنا سنت ہے. وہ تو بہت تھوڑا کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزے رکھنا سنت ہے. ابھی تو میڈیکل، میرے جاننے والے ڈاکٹر ہیں یو ایس اے میں، یو کے میں ریسرچ سینٹر میں، بہت زبردست محقق ڈاکٹر ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بھی ان کا ایک میں نے انٹرویو بھی نشر کرنا ہے کورونا وائرس کے، ان کی بڑی ریسرچ ہے اس وائرس پہ. تو انہوں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن بھوکا رہنا صحت کے لیے بہت مفید ہے. اور ہمارے نبی نے 2 دن روزے کی ہمیں ترغیب دی نا، پیر اور جمعرات، اور مہینے میں 3 دن ایام 20 کی الگ سے. تو روزہ رکھنا ہے. قرآن میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون تو ہے. اللہ نے تعریف کی کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الناہون عن المنکر گناہوں سے روکنے والے. یہ نہیں ہے التائبون الآکلون کہ ہمارے نیک بندے توبہ بھی کرتے ہیں، طبیعت سے کھاتے بھی ہیں. کہیں بھی قرآن میں اہل جنت کی صفات میں آکلون، آکل کہتے ہیں کھانے والا، آکلون کا ذکر یطعمون کا ہے، طائمون کا نہیں ہے. کہ کھلانے کا تو ہے بہت زیادہ، کھانے کا کہیں بھی، کھانے والوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے ہی، کھلانے والوں کا ہے، اور ہم کھانے کو فوکس کر رہے ہیں. تو یہ اہل جنت کی صفات ہیں. تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ ہم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. اس ادعو بولنا اس میں داخل نہیں، کوئی بھی طریقہ جس سے آپ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، اس میں سب سے پہلے اپنے کردار کو درست کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، اور پھر وقت کے تقاضوں کے مطابق کسی بھی طرح لوگوں کو بلانا. اور میں نے بتایا خود اپنے دین کی حفاظت بھی اس پر موقوف ہے. جو لوگوں کو بلاتا نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں نا کہ جس کا اپنا کوئی ویژن نہ ہو وہ دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے. جس کا اپنا کوئی مقصد حیات نہ ہو وہ دوسرے کے مقصد کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. جس کی اپنی کمپنی نہ ہو اس کو کسی اور کی کمپنی میں جاب کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ بھائی یا تو اپنی کمپنی بناؤ یا کسی اور کی کمپنی میں جاب کرو. یعنی یا تو خود بزنس کرو یا ملازم کر کے کسی اور کے بزنس کو ترقی دو. پھر محنت آپ کی ہوگی، بزنس ترقی کسی اور، وہ گھر بیٹھے کھائے گا. تو بالکل اسی طرح بھائی جو کسی دینی حلقے سے جڑتا نہیں ہے، علماء سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا دعوت کے حلقوں سے تعلق نہیں ہوتا، اخپل طریقے سے زندگی گزارتا ہے، پشتوں میں جسے کہتے ہیں. جیسے آج کل نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، بس میں ہوں، میں قرآن و حدیث کو خود سمجھوں گا، مجھے جو سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. تو بھائی وہ اس کی مثال اس ریوڑ کی سی ہے، اس بکریوں کا ریوڑ ہے جس ریوڑ سے بکری اور بھیڑ الگ ہو جائے تو وہ بھیڑیے کا لقمہ بنتی ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. اخپل طریقے سے جو زندگی گزارتے ہیں حدیث کی روشنی میں، ان پر اللہ کا ہاتھ. اخپل سمجھتے ہیں؟ ارے پشتو کا لفظ ہے بھائی، اخپل کا معنی اپنا، اپنے طریقے سے اخپل. تو مجھے یہ لفظ بہت اچھا لگا، تو جو جس زبان کا لفظ اچھا لگتا ہے میں ادھار لے لیتا ہوں ان سے. تو جو اپنے طریقے سے زندگی گزارے گا شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ جاب کر رہے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس کو بھی فوکس کریں، اس میں بھی کمال پیدا کریں، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اندر دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہاں تبلیغ کے حلقوں سے بھی جڑیں، اور یہاں علماء کے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں، ان کی مشکلات پوچھیں. آپ یہاں مدرسہ بنا رہے ہیں، کوئی مشکلات ہیں ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم ویسے زبانی موٹیویٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، کسی بھی طریقے سے آپ کریں، یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم، نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، حج بھی ختم، اعمال کا دروازہ بند. الا من ثلاث، 3 چیزیں جاری رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ، فرمایا کوئی ایسی نیکی کر کے جائے جو باقی رہے. درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا قبر میں جب تک
پرندے بھی کھاتے رہیں گے نا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو پرندوں کو فائدہ پہنچانے کا اور فائدہ بھی مادی فائدہ پہنچانے کا اگر اتنا ثواب ہے تو مدرسے کیا کرتا ہے, وہ انسانوں کو مادی فائدہ, انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اور فائدہ بھی مادی نہیں بلکہ روحانی. اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا. مدرسہ بھی ایک درخت ہوتا ہے جس سے علماء کا پھل پیدا ہوتا ہے. اس سے پیدا ہونے والے آلو پیاز ٹماٹر نہیں ہے, اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے, علماء پیدا ہو رہے. بھائی درخت سے کیا پیدا ہوتے ہیں, آلو پیاز ٹماٹر, پودوں سے یہی پیدا ہوتا ہے نا, اس کو صدقہ جاریہ بنایا. تو ایسے درخت جس سے علماء مفتیان کرام قاری اور حفاظ پیدا ہو رہے ہوں, اس وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے. اور اس کو حدیث میں الگ سے بھی بیان کیا, فرمایا او علم ينتفع به, ایسا علم چھوڑ کر جاؤ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اس میں دین کا علم بھی داخل ہے, دنیا کا علم بھی داخل ہے. کوئی بھی ایسی, کتنے بڑے حکیم دنیا سے ایسے گزرے ہیں, ان کے پاس بیماریوں کے نسخے ہوتے تھے, وہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے تھے کہ ہمارے بعد کسی کی ہتھے نہ لگ جائیں. ایسے بہت سے گزرے ہیں کنجوس قسم کے اطباء. تو اگر کوئی حکیم ایسی کوئی تحقیق اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلا گیا تو وہ اسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, دفن. اگر وہ لوگوں کو بتا کے چلا جاتا, وہ فارمولہ دے کے چلا جاتا, جب تک لوگوں کو فائدہ ہوتا, بے شک اس کا نام ختم ہوتا, اس کو ثواب ملتا کہ نہیں ملتا. کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسی ریسرچ ہے, وہ آگے لوگوں کو دے کے چلا جائے, تو اگر وہ نیت آخرت ہوگی, اچھی نیت ہوگی, اس کا بھی قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ کی کوشش کریں, چاہے لوگوں کو مادی فائدہ پہنچا کے یا لوگوں کو روحانی فائدہ پہنچا کے. تو کسی کو آپ دین پر لے کر آ گئے, نبی نے فرمایا دال علی الخیر کفاعلہ, جو تمہاری دعوت پر دین پر آیا, جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا تمہیں بھی اس میں حصہ ملتا رہے گا. تو آپ نے فرمایا دوسرا یہ, فرمایا تیسرا کیا, ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو تمہارے لیے دعائیں کرے. تو اولاد تو اللہ نے دے دی ہے, یا نہیں دی تو شادی ہو ہی جائے گی, بچے ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. مسئلہ اولاد پیدا ہونے کا بھی آج کل ہے, پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. تو یہاں تو الحمدللہ پیدا ہونے دے رہے ہیں, یہاں 5,000 روپے انعام ملتا ہے, سنا ہے اب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, لیکن بہرحال لوگوں کو اب عادت پڑ گئی ہے اس کی انعام کی وجہ سے نا. تو فیملی پلاننگ کا یہاں تو مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو حکومت چاہتی ہے نسل بڑھے, یہاں پیدا کرنے کا نہیں ہے, یہاں جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو انسان بنانے کا مسئلہ ہے. کیونکہ حدیث میں یہ نہیں آتا کہ بچہ, بلکہ فرمائے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. تو دیکھو آپ اپنے اولاد کو میڈیکل کالج میں پڑھا رہے ہیں, آپ انجینئر بنا رہے ہیں, آپ کچھ بھی سائنٹسٹ بنا رہے ہیں, بنائیں, آپ کو روکا نہیں ہے, لیکن نیک بنانے کی فکر پہلے کریں. اگر وہ نیک ڈاکٹر بنے گا تو مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اگر وہ نیک سائنٹسٹ بنے گا یا نیک تاجر بنے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, دعائیں بھی کرے گا. اور نیک بنانے کے جو سینٹر ہیں وہ تبلیغی جماعت والے اور دینی مدارس اہل اللہ ہیں, وہ آپ کے بچوں کو سکھائیں گے کہ والدین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. یہ چیزیں یونیورسٹیاں, بولو نا بھائی, نہیں سکھاتی, وہ تھوڑی سکھائیں گی. دیکھو اللہ اپنی خوبیاں بیان نہیں کرنی چاہیے, کوئی خوبی نہیں ہے, ایک معمول ہے. میں جب بھی دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے لازمی کرتا ہوں, سبھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. یہ چیز مجھے اسکول نے تھوڑی سکھائی ہے, یہ مجھے مدرسے نے سکھائی ہے, یہ مجھے علماء نے سکھایا ہے. تو آپ کو اپنے بچوں سے مدرسوں سے بھی لنک رکھنا ہے, جیسے خود تعلق رکھنا ہے ایسے اپنے بچوں کا تعلق بھی رکھنا ہے. علماء سے پوچھنا ہے ان بچوں کی ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے, ان کو کیا ادب سکھانا ہے, باپ کا احترام, ماں کا احترام, بڑوں کا احترام, علماء کا احترام. بدتمیز نہیں بنانا ان کو, آپ نے اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بنا دینا ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیں اور آپ اس کو بولو بڑا کانفیڈنس ہے ماشاءاللہ. اس کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے جو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے نا. آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, سمجھانا ہے. اس کے لیے تبلیغ والوں سے بھی پوچھیں. میں نے یہاں جو بچے دیکھے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ الگ ہی اسٹائل ہے ان کا, بڑا ادب, بڑا احترام, بڑی تمیز. تو اپنے بچوں کو دعوت کے کام سے بھی جوڑیں. ٹھیک ہے وہ پڑھائی بھی ضروری ہے, اگر وہ شعبہ بھی چھوڑ دیں گے تو وہ تو پھر سارا آپ کے ہاتھ سے وہ شعبے نکل جائیں گے نا, اس پہ بھی محنت کرنی ہے. تربیت کے لیے علماء سے تعلق بھی رکھنا ہے, تو تب یہ اولاد بھی آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوئی سوال پوچھنا ہو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. کتنا ٹائم ہے جی؟ ہو گیا بالکل, سوال کا ٹائم نہیں ہے. چلو پھر اچھا بات, ہمیں ثواب مل گیا. نیت کہتے ہیں نا مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے, تو ہمیں فری پاکٹ میں کیا مل گیا؟ ثواب مل گیا. اچھی بات. تو سوال کے لیے آس مفتی طارق مسعود پہ پوچھ لیے گا پھر.